جی اسٹوڈینٹس، میرا نام صہیب علی ہے اور میں آپ کا اردو کا پڑھاؤں گا. تو میں نے آپ سے جو میرا پہلا لیکچر تھا اس میں نے آپ سے بات بتا دی تھی، وہ آپ کو واضح کر دی تھی کہ جو بچے میرے ساتھ رہیں گے ان کو پرابلم نہیں ہوگی. وہ اس لیے کہ کئی ایسے کوشچنس ہوتے ہیں جو آپ کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، مگر چونکہ آن لائن کلاسز کی وجہ سے آپ ڈائریکٹ نہیں بات کر سکتے، آپ کمنٹ وغیرہ بھیجتے ہیں. تو میں آپ کے تمام سوالات کے انشاءاللہ جواب دوں گا، اور اگر میرے ذہن میں کوئی کوشچن ارائز ہوتا ہے جو میں نے آج کے ٹاپک میں نہیں پڑھایا، مجھے کل پتہ چلتا ہے کہ آج کل کے ٹاپک میں یہ بھی کوشچن تھا، تو میں انشاءاللہ اس کو بھی آپ کو کور کر کے دوں گا. چل بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو ہم نے کرنا ہے، لاسٹ میں نے کیا تھا سبق نمبر 1 ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف. ہم نے اس کے مصنف کا کیا کیا تھا، تعارف. اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریڈنگ. اچھا، ریڈنگ ہم کرتے ہیں دو چیزوں کی. پہلی چیز اس لیے کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ اس کے اندر، اس پورے کے پورے سبق کے اندر، اس پوری کی پوری نظم کے اندر لکھا کیا ہوا ہے، اس پوری کی پوری سبق کے اندر لکھا کیا ہوا ہے. پھر اس لکھے ہوئے کی وجہ سے ہم کوشچن آنسرز کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک اور ہم چیز کرتے ہیں، نصب پاڑی کی تشریح. جو بچے 8 کلاس میں تھے وہ اسے سلیس کے نام سے کرتے تھے، سلیس کے نام سے. مگر 9th کلاس میں آپ آؤ گے تو آپ کو یہ نصب پاڑی کی تشریح کے نام سے کرنا پڑے گا. اس میں کچھ ڈفرینٹ ہوتا ہے، کچھ اس میں چینجنگ ہوتی ہے سلیس کی نسبت. تو آپ بورڈ کے پیپر میں 4+4 8 مارکس کا نصب پاڑی کی تشریح آتی ہے. پہلا پارٹ ہوتا ہے 4 مارکس کا، دوسرا پارٹ ہوتا ہے 4 مارکس کا. الف اور با پارٹ دونوں ملا کے 8 مارکس کے ہو جاتے ہیں. نصب پاڑی کی تشریح میں 8 مارکس گین کرنا بہت ہی آسان ہے اگر آپ نے ٹرکس یاد کی ہوں، اگر آپ کو طریقہ آتا ہو کیسے کرنا ہے. اچھا جی، ہم ٹاپک شروع کرتے ہیں. اچھا، اس میں اوپر سب سے پہلے آپ کو پتہ چلے گا مقاصد تدریس، اصل میں سبق کے مقصد کیا ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ طلبہ کو دین کی تبلیغ، دین اسلام جب شروع ہوا تو اس کے حالات سے کہا کرنا. دوسرا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت نگاری سے روشناس کرانا. اس میں مشکل الفاظ کی بھی معنی پڑیں گے. روشناس کا مطلب ہوتا ہے واقفیت. روشناس کا مطلب ہے واقفیت. الفاظ. اچھا، اس کے بعد ہے مذہبی الفاظ اور تراکیب سے متعارف کرانا. مذہبی الفاظ اور تراکیب سے. اچھا، یہ جو تراکیب ہے یہ اصل میں ترکیب کی جمع ہے. ترکیب کی جمع. اور جو ترکیب ہے وہ کسے کہتے ہیں کہ ایک سیکوینس میں کسی چیز کو لکھنا. ترکیب دے کے اسے سیکوینس میں لکھنے کو کیا کہتے ہیں، ترکیب. تاریخ اسلام سے روشناس کرتے ہوئے طلبہ کے دلوں میں اسلامی جذبہ پیدا کرنا. آگے آ جائیں. طلبہ کو بتانا کہ حق اور صداقت کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ بڑا اہم چیز ہے. دین اسلام ہمیشہ سے حق اور سچ رہا ہے، اور جتنی مشکلات کی تکلیف دین اسلام میں ہے کسی مذہب میں اتنی نہیں ہے. سب سے زیادہ آج کے دور میں مار کھانے والا جو مسلمان ہے وہ کیوں؟ ایک کلمے کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ بات بڑی اہم چیز ہے کہ جو حق اور صداقت بھی ہوتا ہے نا، سچائی پہ، وہ سب سے زیادہ مار کھاتا ہے. اور جو ناحق بھی ہے اور سچا نہیں، جھوٹا آدمی مکار ہے، اس کی زندگی عیش ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے جنت یہ دنیا ہے، اور جبکہ جو سچ اور حق پہ انسان ہے اس کے لیے جنت آخرت میں ہے. اچھا، ہم اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں آج کی ریڈنگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکانیں سنائی دے رہی تھیں. جھنکانوں کا مطلب ہوتا ہے آپ جنگ میں جاتے ہو، ٹھیک ہے، تلوار ہی تلوار چاہے تو آپ کو تلوار کی آوازیں، اسے نکلنے والی جو شورش، وہ اوڑی جوڑش پلس کی جو چھوٹیاں نکلتی ہیں وہ چیز ہے. حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالمان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا. حافظ عالم کا کیا مطلب ہے؟
حافظ کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا، عالم. یہ عالم نہیں ہے، عالم دنیا کا جاننے والا. اس سے کون رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپ لوگ جون سے مدینہ کی طرف رخ کر لیں، کیونکہ ابتدائی حالات میں بہت زیادہ مشکلات تھی. کفار نماز نہیں پڑھنے دیتے، تنگ کرتے تھے، غیبت کرتے تھے، برائیاں کرتے تھے، چلتے راستے پہ پتھر مارتے تھے، اور طائف کا تو واقعہ آپ کو پتہ ہی ہوگا. لیکن خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ان ستمگاروں کا حقیقی ہدف تھا، اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا. اچھا، جو آپ سے وسلم تھے نا، جو اصل میں ان کے حقیقی ہدف تھے، آپ سے وسلم جو کفار کا اصل مقصد تھے کہ یہ ختم ہو جائے نا، تو دین کی جڑ کٹ جائے. وہ بھی اللہ تعالیٰ کو حکم کے منتظر تھے کہ مسلمانوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ مدینہ چلے جائیں، تو میرے لیے اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتی ہیں کیا ہے، تو اس کے بھی منتظر تھے. نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم مدینہ پہنچ چکے، تو وہی الہی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینے کا عزم فرمایا. نبوت کا 13واں سال شروع ہوا، اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ مدینے کی طرف رخ کریں، تو آپ نے ارادہ فرما دیا، عزم فرمایا، ارادہ فرمایا. قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینے جا کر طاقت پکڑے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے، چنانچہ لوگوں نے مختلف رائیں پیش کی. رائیں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مشورے. ایک نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناصرت کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے. دوسرے نے کہا جلا وطن کر دیا جائے. کہا دینا کافی جڑا وطن سے نکال دیں. وطن سے اس کے بعد ابو جہل نے کہا کہ ہر قبیلے کا ایک شخص انتخاب ہو، یعنی ہر ایک شخص منتخب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کرتے، صفایا کرتے. اس صورت میں یہ اس موقع پر ان کا خون تمام قبائل میں بڑھ جائے گا اور آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ سکیں گے. صورت پر مطلب ہے موقع پر. اس کے بعد آتا ہے اس اخیر رائے پر اتفاق ہو گئی، یعنی آخری رائے پر. اس آخری رائے پر اتفاق ہو گیا، ٹھیک ہے. اور جٹ پٹے سے آخر یعنی جلدی سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر دیا. آستانہ مبارک گھر مبارک کا. اہل عرب زنانہ یعنی عورتوں کے گھر میں، زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب برا سمجھنا، معیوب برا سمجھنا، معیوب برا سمجھتے تھے. اس لیے باہر ٹھہرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو یہ فرض ادا کیا جائے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کو اس درجہ عداوت تھی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت پر یہ اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر رکھتے. اگر قریش کفار تھا، قریش کے لوگ کفار تھا، مگر ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانت داری اور دیانت داری پہ اتنا یقین تھا کہ وہ اپنی تمام امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کرواتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر رکھتا تھا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں، یعنی
اس موقع پر جب آپ وسلم کو کفار قتل کرنے آئے ہیں، پھر آپ وسلم کے پاس ابھی بھی بہت سی لوگوں کی مانتے تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ارادے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی. اس موقع پہ جناب امیر حضرت علی علیہ السلام کو بلا کر فرمایا، ادھر جناب امیر سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہے، مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح سب کی امانتی واپس دے آنا. یہ سخت خطرے کا موقع تھا. جناب امیر حضرت علی علیہ السلام کا معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے. لیکن فاتح خیبر سے کون سے مراد حضرت علی علیہ السلام کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا. فرش گل کا مطلب ہوتا ہے پھولوں کا بستر، فرش گل پھولوں کا فرش. گل کہتے ہیں پھول کو، پھولوں کا فرش. اس کے آگے ہیں کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا اور رات زیادہ گزر گئی تو قدرت نے ان کو بھی خبر کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے، کعبہ کو دیکھا، فرمایا مکہ مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، پیارا ہے، لیکن تیرے فرزند یعنی یہاں کے رہنے والے لوگ مجھ کو رہنے نہیں دیتے. سے یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ سے اور مکہ سے انتہا پیار تھا. حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی. دونوں ساتھ پہلے جبل سور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے چھپ گئے. یہ غار آج بھی موجود ہے اور بوسہ گاہ لائق ہے. بوسہ گاہ یعنی بوسے کی قابل، بوسہ گاہ بوسے کی جگہ. بوسے کی طرح. حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ جو نوخیز جوان تھے، یعنی ابھی زیادہ جوان نہیں ہوئے، شب کو غار میں ساتھ ہوتے، شب کو رات کو غار میں ساتھ ہوتے، صبح منہ اندھیرے شہر چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کا کیا مشورے کر رہے ہیں. جب کچھ خبر ملتی شام کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے غرض کرتے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غلام کچھ رات کر بکریاں چرا کر لاتا، یعنی وہ چرواہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا دودھ پی لیتے. 3 دن تک صرف یہی غذا تھی. لیکن ابن ہشام نے لکھا ہے کہ روزانہ شام کو حضرت اسماء علیہ السلام گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچ جاتی تھیں. اس طرح 3 راتیں گزاری. جو حضرت اسماء علیہ السلام وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، اور جو حضرت عبداللہ ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. تو میں نے آپ کو فرسٹ ٹائم کہا تھا کہ ہم یہ پوری چیز کس لیے کہتے ہیں نصب باری کی تشریح کے لیے. تو فرسٹ آف آل نصب باری کی تشریح کے لیے لازم ہے کہ آپ کو الفاظ کے معنی پتہ ہونے چاہیے. تو ہم پہلے پوری اس کی ریڈنگ کریں گے، کل انشاءاللہ ہم اس کو ختم کریں گے کہ پہلے ہمیں الفاظ کے معنی پتہ ہو، اس کے بعد ہم اس کی نصب باری کی تشریح کی طرف جاتے ہیں. نصب باری کی تشریح آپ تب کر سکتے ہو جب آپ کو پوری اسٹوری کے بارے میں، اس پیراگراف کے بارے میں